سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر اور ان کی کتاب کشف المحجوب پر انجینئر محمد علی مرزا نے چیلنج بھی کیا اور گستاخی رسول اور اہانت رسول کے الزامات اور بہتانات لگائے۔ اپنے مختلف بیانات میں انجینئر محمد علی مرزا نے سیدنا داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب کشف المحجوب شریف کے خلاف بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا۔ اہل سنت و جماعت کو، بریلویوں کو چیلنج بھی کیا اور رات دن یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ تو کشف المحجوب کے حوالے سے چیلنج کا جواب اور الزامی اور تحقیقی جواب انشاءاللہ آج کی نشست میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کشف المحجوب شریف میں جو سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت لکھی ہے اس کو ذرا 2 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں۔ جو واقعہ اور جو بات محمد علی مرزا نے اپنے کلپس میں اور اپنے بیانات میں اپنی طرف سے الزام اور بہتان لگاتے ہوئے سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کی ہے، وہ ہرگز کشف المحجوب میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 10، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 168، روایت نمبر 19616، اور یہ سیرت کی متقدمین کتابوں میں سے ہے۔ الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر اس کا 295، اس میں وہ روایت اور واقعہ موجود ہے۔ اور یہ حدیث کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391 پر روایت نمبر 6910 کو بیان کیا، اور یہی واقعہ الاحاد والمثانی اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ جس واقعے کو کشف المحجوب پر فٹ کیا ہے اور کہا کہ کشف المحجوب میں یہ واقعہ لے کے آنا کہ کشف المحجوب میں واقعہ موجود نہیں ہے، صرف حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب میں صرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑ گئی، صرف اتنا ہے، نظر پڑ گئی اور ظن زید جو ہے وہ زید پر حرام ہوگی، صرف اتنا واقعہ ہے۔ اس سے آگے جو مرزا نے کشف المحجوب شریف کے حوالے سے بات کی ہے، بالکل وہ واقعہ اس انداز سے کشف المحجوب میں مذکور نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ایک واقعہ تو یہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے، اور امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی کتاب تفسیر الطبری، جن ابو جریر محمد بن جعفر الطبری کے بارے ابو جریر محمد بن جعفر الطبری کے بارے میں مرزا کے ممدوح زبیر الزئی نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت کے امام ہیں ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت اس واقعے کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مشہور مفسرین نے اپنی تفاسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا۔ یہ واقعہ جو تفاسیر میں موجود تھا، احادیث کی کتابوں میں موجود تھا، اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے تفسیر قمی، تفسیر صافی اور تفسیر مجمع البیان، یہ کتابیں اہل تشیع کے ہاں مشہور اور معتبر کتابیں ہیں، اور التبیان فی تفسیر القرآن، شیعہ عالم علامہ طبرسی کی کتاب میں بھی یہ واقعہ، اس کو بطور استناد اور اس واقعے کو بطور استدلال کر کے ان شیعہ علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ واقعہ جو کتابوں میں حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے یہ ایک الگ رکھ لیں، اور کشف المحجوب میں جتنی عبارت ہے اس کو الگ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر جو معتبر اور مستند حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ اس کے علاوہ موجود ہے اس کو میں الزامی طور پر پیش کر کے انشاءاللہ پھر آگے تحقیقی جواب پیش کروں گا، تاکہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو گستاخی رسول اور اہانت رسول کا الزام لگایا ہے اس کی کلی بالکل کھل کر بازی ہو کے سامنے آ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3407 اور 3408 اور مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے 14128 نمبر حدیث، اور یہ مسند ابی عوانہ ہے، مسند ابی عوانہ، اس کی حدیث نمبر 3257، اور المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 19626، اور شعب الایمان میں 5434 نمبر حدیث، اور سنن ابی داؤد میں 2101
51 नंबर हदीस, सुन्ने दारमी में 2215 नंबर और अस-सुनन अल-कुबरा अल-बहकी में ये वाक़या मौजूद है। मैं मुस्नद अहमद इब्न हंबल के लफ्ज़ आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ और फिर मिर्ज़ा से हम मुतालबा करेंगे कि जो किताबें, जिस तरह मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की 3407 और 3408 नंबर और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की 14128 नंबर हदीस, जो किताबें तुमने अपने सामने अपने टेबल पे रखी हुई, उन किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रआ इमरातन फ़अअजबतहु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई। अब ये हदीस की किताब मुस्नद अहमद इब्न हंबल, और यही वाक़या सही मुस्लिम की 3407 और 3408 नंबर रिवायत में अल्फाज का फ़र्क मौजूद है, लेकिन वाक़या यही मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई, अजनबी औरत पर। फ़अअजबतहु के लफ्ज़ मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 14128 में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। आजबतहु के लफ्ज़, इसका माना अच्छी लगी, बरी लगी, पसंद आ गई। ये सारे तराजिम सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक इसके मौजूद हैं। तो अब ये वाक़या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरत पर नज़र पड़ी और अच्छी लगी, ये वाक़या और कशफ महजूब में सिर्फ जो इशारा किया गया है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर नज़र पड़ गई और ज़ैनब हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हराम हो गई। अब इन दोनों वाक़यात को सामने रखें। दाता साहब का जो कशफ महजूब में मज़कूर वाक़या है, जो इबारत है, उसमें सिर्फ ये है कि ज़ैनब पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर नज़र पड़ गई और ज़ैद पर वो हराम हो गई, जबकि मुस्नद अहमद इब्न हंबल और जो हदीस की किताबों के मैंने रेफरेंसेस और हवाले दिए हैं उसमें ये मौजूद है कि नज़र पड़ गई फ़अअजबतहु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी और फिर अपने घर तशरीफ़ लेके आए और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ, अपनी बीवी के साथ सोबत फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर अपने सहाबा में तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि औरत जो है वो शैतान की सूरत में आती है, शैतान की सूरत में जाती है, तो जब तुम में से किसी की बाहर किसी अजनबी औरत पर नज़र पड़ जाए और वो औरत उसे पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो अपनी बीवी से आके सोबत कर ले, ताकि जो उसके दिल में ख्याल आया है वो उसके दिल से ख्याल निकल जाएगा। अब ये रिवायत हदीस की मोतबर और मुस्तनद किताबों में मौजूद है और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की सनद वही है जो सही मुस्लिम की सनद है, और मुस्नद अबी अवाना में भी इसकी सनद वही है जो सही मुस्लिम की सनद है। तो अब देखें कि एक वाक़या वो है जो हिजाब और पर्दा फ़र्ज होने से पहले का है, और ये वाक़या जो सही मुस्लिम मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है, ये वाक़या पर्दा फ़र्ज होने के बाद का है। यानी पर्दा और हिजाब 5 हिजरी को फ़र्ज हुआ है, जबकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में जब आई तो पर्दा तब फ़र्ज हुआ। अब एक वाक़या वो है जो पर्दा और हिजाब फ़र्ज होने से पहले का है, और एक वो है जो हिजाब फ़र्ज होने के बाद का। 2 वाक़यात हैं। अब इन दोनों वाक़यात को सामने रखें और ज़रा तकाबुल करें। जब अभी पर्दा फ़र्ज नहीं हुआ था, हिजाब फ़र्ज नहीं हुआ था, उस वक़्त अजनबी औरत की तरफ नज़र करना हराम और गुनाह भी नहीं था, बल्कि यहाँ तक सही बुखारी में मौजूद है। सही बुखारी में 2048 नंबर हदीस और 3780 नंबर हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ हिजरत फरमा के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के दरमियान मुआख़ात कायम फरमाई, तो हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 2 बीवियाँ थीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बना दिया। तो हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जो भाई बने थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनसे कहा, वंजुर अय्या ज़ौजतैया हवीता नज़लतु लका अन्हा, मेरी दोनों बीवियों में से किसी की तरफ तुम नज़र करो, उनमें से किसी को देखो, और जो तुम्हें उनमें से पसंद आ जाए तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, और जब वो इद्दत गुजार ले तो फिर तुम उनसे निकाह कर लेना, मेरी 2 बीवियों में से। और क्या, और 3780 नंबर में है कि वली इमरातान फंजुर आजबहुमा इलैका, मेरी 2 बीवियां हैं, उनमें से देखो जो तुम्हें पसंद आए मैं उसको तलाक दे दूंगा, और उनमें से तुम जिसके साथ जो तुम्हें पसंद आएगी मैं उसके साथ तुम्हारा निकाह कर दूंगा। अब ये वाक़यात बताते हैं कि ये हिजरत के अवाइल में पर्दा फ़र्ज होने से पहले यहाँ तक भी मामला था, और ये बगैर हर्ज के जारी था, इसमें कोई हर्ज और गुनाह वाला मामला नहीं था कि एक सहाबी के निकाह में 2 बीवियां हैं
وہ اپنی بیوی کے بارے میں دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور جس کو طلاق دوں گا تم اس کو اپنے نکاح میں لے آنا ادھر گزارنے کے بعد۔ جبکہ معاملات اس حد تک تھے، یعنی پردہ اور حجاب فرض ہونے سے پہلے، یہاں تک یعنی خواتین کو دیکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نظر پڑ جانا کوئی گناہ اور حرام نہیں تھا۔ اور یہ واقعہ جو صحیح مسلم میں اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، یہ واقعہ حجاب فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ تو جو پردہ فرض ہونے سے پہلے نظر پڑنے کی بات ہے وہ تو گستاخی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت قرار دی جائے۔ اور جو صحیح مسلم میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مسند ابی عوانہ میں، سنن کبری بہقی میں، شعب الایمان میں، سنن دارمی میں، صحیح ابن حبان میں واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور حضور کو وہ عورت اچھی لگی، یہ گستاخی رسول کیوں نہیں؟ یہ تو اس سے بڑھ کر گستاخی ہونی چاہیے، یہ تو اس سے بڑھ کر توہین رسالت ہونی چاہیے۔ مرزا جی اگر کشف المحجوب میں صرف نظر پڑنے کی بات اہانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، توہین ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، تو پھر صحیح مسلم کی روایت جو ہے وہ رسول اللہ کا ادب کیسے ہو جائے گی؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت جو ہے وہ توہین رسالت سے خالی کیسے ہوگی؟ جن کتابوں کو میں نے حوالے دیے یہ توہین رسالت سے خالی کیسے ہوگی؟ تو لہذا الزامی طور پر یہ بات جو ہے ہم پیش کر کے مرزا اور مرزا کے فالورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بار بار یہ پراپوگنڈا کر کے توہین رسالت اور اہانت رسول کا الزام کشف المحجوب پہ لگاتے ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں اور ذرا ان کتابوں کے حوالے سے فیصلہ پہلے دیں، اور وہ کتابیں جو مرزا نے اپنے ٹیبل پر اور ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہیں ذرا اس کے بارے میں فیصلہ دیں۔ یہ کہتے ہیں مرزا نے کہا کہ کشف المحجوب کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو اور ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کر دو، ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کر دو، کیونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور گستاخی ہے، کیونکہ اس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام کی ایک اجنبیہ عورت پہ یعنی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی۔ مرزا جی اگر یہ گستاخی ہے تو یہ جو حوالے میں نے پیش کیے یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر گستاخی پھر بنے گی۔ اس اعتبار سے تمہارے جو نا وہ قاعدے اور قانون کے مطابق اور تمہارے چیلنج کے مطابق لہذا مرزا اور مرزا کے فالورز کو اس کا جواب دینا ہوگا اور اس کے حوالے سے پورا اس پہ بیان کروائے اور بتائے کہ یہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تھا الزامی جواب۔ اب ہم آتے ہیں تحقیقی جواب کی طرف۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا داتا گنج بخش علی وری رحمۃ اللہ کی ذات اقدس، ان کے ولی اللہ ہونے پر، اللہ کا نیک مومن بندہ ہونے پر اجماع ہے۔ اہل سنت و جماعت بھی، دیوبندی بھی اور وہابی بھی سب مانتے ہیں کہ سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ کے نیک بندے تھے۔ یعنی بڑے بڑے اکابر وہابیہ کے انہوں نے لکھا ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ سینیٹر ساجد میر کے دادا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہے تفسیر سورہ کہف، اس کے صفحہ نمبر 55 پہ میر ابراہیم سیالکوٹی نے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کو اکابر اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے۔ مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا سفر نامہ لاہور اٹھا کے دیکھ لیں، قاری طیب کی عالم برزخ اٹھا کے دیکھ لیں، دونوں میں لکھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے باقاعدہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار انور پہ حاضری دی اور وہاں جو نا وہ انوار کی بارش ہوتی دیکھی، ان کے قول کے اور ان کے بیان کے مطابق۔ عبد الرؤف فاروقی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مناظر، انہوں نے کشف المحجوب کا باقاعدہ سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں اور غیر مقلد وہابیہ کے ہاں سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ذات اقدس پر اجماع ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو صحو و سکر کی بحث کے دوران اس واقعے کو کوڈ کیا گیا ہے کشف المحجوب میں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ پہلے تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں، یہ قرآن مجید کے علاوہ باقی کتابوں میں سے کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کتاب میں الف سے لے کر یا تک جو کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا صحیح ہے یا اس میں سے کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ہر جو بات ہے الف سے لے کر یا تک ساری کی ساری صحیح ہے، اس میں سے کچھ کمزور بات نہیں ہے۔ کمزور باتیں کتابوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ الحمد سے لے کر والناس تک محفوظ اور جو ہے وہ سارے کا سارا قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے، اس میں کوئی کمزور چیز ہے نہیں ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہ گئی بات صحو و سکر کی بحث کی، تو یہ جو صحو و سکر کی بحث کے دوران اس واقعے کو یا یہ جو عبارت ہے اس کو کوڈ کیا گیا ہے، سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ نے اس کو کوڈ کیا ہے،
تو یہ ان کا اپنا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کشف المحجوب ایران اور پاکستان کے اشتراک سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 273 پر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ شیخ من گفتی و بے جنیدی مذہب بود، میرے شیخ انہوں نے فرمایا وہ جنیدی مذہب رکھتے تھے، وہ من کی علی بن عثمان الجلابیم می گویم بر موافقت شیخم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں میں علی بن عثمان حجویری الجلابی وہی کہتا ہوں جو میرے شیخ نے کہا ہے، کیونکہ میرے شیخ جنیدی تھے اور ان کا موقف جنیدیہ والا تھا، اور جنیدیہ کا موقف یہ تھا کہ صاحب سے سکر افضل ہے۔ اب سکر جو ہے وہ صاحب سے افضل ہے، یہ تیفوریہ کا موقف ہے، اور تیفوریہ کون ہے؟ جو سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے متبعین ہے، اور سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا یہ موقف تھا کہ سکر صاحب سے افضل ہے۔ اب یہ موقف اور اس موقف پر جو دلائل ہیں سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ نے پیش کیے ہیں، وہ ان کے اپنے دلائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دلائل نقل کیے ہیں تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، کہ تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ سکر صاحب سے افضل ہے۔ اور پھر سکر اور صاحب کی بعض کے دوران بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا موقف پیش کیا، اور ان کے موقف کے دلائل کو انہوں نے ذکر کر دیا، اور یہ بتایا کہ یہ ان کا مذہب ہے، میرا مذہب نہیں ہے، میرا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ موقف ہے بایزید بستامی کا ہے۔ اب آ گئی بات سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی۔ بایزید بستامی کون ہے؟ ابن تیمیہ سے لے کر فتاوی اہل حدیث تک، یعنی مولوی عبداللہ روپڑی نے اپنے فتاوی اہل حدیث کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 52 پر سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان العارفین بایزید بستامی، اور امام حافظ ذہبی، ابن کثیر، ابن تیمیہ، بڑے بڑے جو غیر مقلدین کے ہاں بھی مسلمہ جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں مکمل ان کا ڈیٹیل کے ساتھ پورا بیان کیا اور ان کی عظمت و شان بیان کی۔ امام ابو نعیم اصفہانی محدث، انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں تقریباً کوئی 15 کے قریب القابات ذکر کیے ہیں سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے ولی اللہ ہونے پر اجماع ہے، سنی دیوبندی وہابی سب مانتے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں۔ اب اگر یہاں مرزا کہے کہ شیعہ نہیں مانتے، تو بھائی شیعہ تو امام بخاری اور امام مسلم کو بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتے، ان کو بھی نہیں مانتے۔ تو اب ان کے ماننے سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اب آج ہم شروع کرتے ہیں بات صاحب و سکر کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھیں کہ کسی بھی لفظ کا جو استعمال ہے وہ کبھی لغوی معنی میں ہوتا ہے، کبھی اصطلاحی معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی عرفی معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک لفظ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور عرفی معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں چند مثالیں پیش کر کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کلمہ شراب، ہمارے عرف میں شراب کہتے ہیں ایک نشہ دینے والی لیکوڈ مائع چیز کو، لیکوڈ چیز کو شراب کہتے ہیں جو نشہ دیتی ہے۔ لیکن عربی زبان میں یا قرآن مجید میں جہاں کئی مقامات پہ شراب کا کلمہ ذکر ہوا، تو وہاں شراب سے مراد یہ لیکوڈ نشہ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ رب العزت حضرت عزیر علیہ السلام سے فرماتا ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اے عزیر اپنے کھانے کو اور اپنے شراب کو دیکھو، خراب نہیں ہوا۔ اب یہاں شراب سے مراد وہ لیکوڈ نشہ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں شراب سے مراد کیا ہے؟ پانی، کہ اپنا پانی دیکھیے وہ خراب نہیں ہوا۔ تو یہاں شراب جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس طرح ہمارے عرف میں جس معنی میں ذکر ہوتی ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کلمہ جد، جد کا معنی ہوتا ہے دادا۔ اب جد کا معنی لغت میں دادا بھی ہے، لیکن ہم جب ثنا پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جدو کا، تو یہاں جد کا معنی دادا نہیں ہے، بلکہ جد یہاں بزرگی کے معنی میں مستعمل ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر کلمہ ضال یا دلال، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ گمراہی کے معنی میں مذکور ہوا، جیسے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، تو یہاں دلال کھلی گمراہی کے معنی میں مذکور ہوا۔ اور سورہ یوسف میں جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، تو یہاں گمراہی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ محبت میں خود رفتہ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا۔ ووجدک ضالا فہدا، یہاں بھی ضالا جو ہے وہ محبت میں خود رفتہ ہونے کے معنوں میں مذکور ہوا۔ تو ایک ہی لفظ ایک جگہ پہ لغوی معنوں میں اور دوسری جگہ پہ اصطلاحی معنوں میں استعمال تو فرق ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی جگہ قرآن مجید میں ایک ہی جو کلمہ ہے وہ کئی مقامات میں مختلف معنی میں مذکور ہوا۔ اس کے علاوہ میں مثال پیش کرتا ہوں کلمہ منکر کی۔ قرآن مجید میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں منکر کا جو کلمہ ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ برائی کے معنی میں۔ لیکن یہی لفظ منکر جو ہے جب محدثین کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں منکر الحدیث، یہ حدیث منکر ہے، تو یہاں منکر کا معنی وہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں جس معنی میں استعمال ہوا، بلکہ منکر کا معنی کیا ہے؟ وہ روایت، وہ حدیث جس کو بیان کرنے والی راوی بہت زیادہ کثرت سے فاش غلطیاں کرتے ہوں، اس روایت کو، اس حدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو ایک لفظ ہے لیکن جب لغت میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصطلاح میں اور معانی میں استعمال ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کلمہ سکر کو، جہاں سکر و صاحب کی بات کی گئی ہے تو سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سکر و صاحب کی بات شروع کرتے ہی سب سے پہلے سکر کا معنی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سکر و غلبہ عبارتست کہ از ارباب معانی کردہ اند از غلبہ محبت حق تعالی۔ ارباب معانی اہل تصوف صوفیہ سکر کا معنی کرتے ہیں اللہ کی محبت کا غلبہ، اللہ کی محبت کا غلبہ۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی مترجم کا ترجمے سے اصل مصنف کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اب کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی مولوی قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے اور ترجمہ کر دیتا ہے غلط، کوئی غیر مسلم اٹھ کے قرآن مجید کا وہ غلط ترجمہ اٹھا کر کہے کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اب یہ غلط ترجمے سے قرآن کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث کا کوئی غلط ترجمہ کرتا ہے تو غلط ترجمے سے حدیث کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، فارسی میں، عبارت ہم فارسی دیکھیں گے، اگر کوئی مترجم اس کا ترجمہ غلط کرتا ہے تو اس کا قصور ہے، اس سے کشف المحجوب پر الزام نہیں دیا جا سکتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے جب سکر کی بات چھیڑی ہے تو اس میں سب سے پہلے شروع میں سکر کا معنی بیان کیا ہے، اور سکر کا معنی کیا بیان کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، یعنی وہ مقام اور وہ حالت جب انسان اللہ کی محبت کے غلبے میں ہوتا ہے۔ وہ سکر بر زوال آفت و نقص صفات بشریت، صفحہ 271 پر لکھتے ہیں کہ سکر کہتے ہیں جب انسان سے آفت زائل ہو جائے اور اس کی جو بشری صفات ہیں وہ کم پڑ جائیں، بشری صفات میں کمی آ جائے اور وہ حق کے ساتھ قائم ہو کے اس کے تصرف، تدبیر اور اختیار کی نفی ہو جائے، یعنی وہ اپنے تصرف و تدبیر و اختیار کی نفی کر دے، حق کے ساتھ قائم ہو اور صفات بشریت جو ہے اس میں کمی آ جائے، کم پڑ جائیں اور اللہ رب العزت کی محبت کے غلبے کی حالت میں ہو، یہ ہے سکر۔ تو فرماتے ہیں جب بندہ مقام سکر پر ہوتا ہے اور اس سے کوئی فعل واقع ہو تو اللہ رب العزت اس فعل کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور جب انسان مقام صحب پر ہوتا ہے اور مقام صحب پر انسان سے جو فعل صادر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے فعل کی نسبت اس بندے کی طرف کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی صفات کے ساتھ قائم ہے اور وہ بندہ اس وقت اپنے تصرف اور تدبیر اور اختیار کے ساتھ ہوتا ہے مقام صحب پر، اور مقام سکر پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے غلبے میں ہوتا ہے۔ جب اس سے کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فعل کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے۔ اس کی دو مثالیں اور دو دلیلیں پیش کی سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سب سے پہلے یہ دلیل بیان کی کہ قرآن مجید میں ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ اب جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو مقام صحب پر تھے تو اللہ نے ان کے فعل کی نسبت ان کی طرف فرما دی،
اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی پکڑ کے کفار کی طرف پھینکی تو اللہ رب العزت جل شانہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت کے غلبے میں تھے، اور اس وقت اپنے تصرف اور تدبیر اور اختیار کی نفی فرما دی، تو اللہ نے محبوب کے فعل کو اپنی طرف اضافت اور نسبت کی اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بے شک وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما، اور لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا، پھینکا حضور نے، لیکن اللہ نے حضور کے فعل کی نسبت اور اضافت اپنی طرف فرمائی کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبت کے غلبہ میں تھے، جس کو صوفیہ سکر سے تعبیر فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کا غلبہ۔ ایک مثال، اور دوسری مثال بیان فرمائی، اور وہ واقعہ صرف اشارہ کیا باعزید بستامی نے، کیونکہ یہ موقع باعزید بستامی کا اور دلائل بھی ان کے پیش ہو رہے ہیں، داتا صاحب کے نہیں۔ داتا صاحب نے صفحہ نمبر 273 پہ لکھ دیا کہ میرا موقف یہ نہیں ہے بلکہ میرا موقف جنیدیہ والا، میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا پیروکار ہوں، تصوف کی فیلڈ میں میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب باعزید بستامی رحمۃ اللہ کا موقف پیش کیا، ان کے دلائل، تو دوسری دلیل یہ پیش کی کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی جب اولیاء کی بیوی پر نظر پڑی، صرف اتنا واقعہ۔ اب مرزا نے دجل اور بہتان کا مظاہرہ یہ کیا کہ وہ واقعہ جو تفاسیر میں موجود ہے، تفسیر کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، اسرائیلی روایات سے ہے، اس کو یہاں فٹ کرنے کی کوشش کیا، حالانکہ داتا صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اشارہ کیا کہ اولیاء کی بیوی پر نظر پڑ گئی۔ اچھا، فرماتے اس وقت مقام صحف پر تھے، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ان کے فعل کی نسبت ان کی طرف فرمائی، اور جو اصل میں یہاں محلے جو نا وہ اعتراض بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو زینب حضرت زید پر حرام ہو گئی۔ اب یہ لفظ ہے، اب اس کے بعد اس عبارت کو مرزا نے توڑ مروڑ کے اس انداز سے پیش کیا کہ وہ واقعہ جو تفاسیر میں موجود ہے، جو المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، جو الطبقات الکبریٰ میں ہے، جو المستدرک علی الصحیحین میں ہے، جو تفسیر طبری میں ہے، حدیث کی اور تفاسیر کی کتابوں میں واقعہ جو موجود تھا، اس واقعے کو کشف المحجوب میں جو ہے نا وہ گھسیڑنے کی کوشش کی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی لفظ، کوئی عبارت نہیں لکھی، صرف کہا کہ حضرت زینب پر نظر پڑ گئی اور حضرت زید پر زینب حرام ہو گئی۔ اب یہاں جو سہو سکر کی گفتگو فرمائی ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سکر کا معنی ہے اللہ کی محبت کا غلبہ، اور جب مقام سکر پر اور اللہ کی محبت کے غلبے میں انسان ہوتا ہے تو سیدنا تیفور ابن عیسیٰ باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے غلبے میں انسان کا جو فعل ہے اللہ اس کو اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمود جو آپ نے کینکریاں یا پتھر پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ اور لیکن وہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ تو یہاں حضور کے فعل کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی، کیونکہ اللہ کی محبت کے غلبے میں ہے، اور اپنے تصرف، تدبیر اور اختیار کی نفی فرما دی۔ تو باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، اس وقت اللہ کی محبت کے غلبے میں تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اپنی طرف اضافت فرمائی۔ اب سورت الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، تو اللہ فرماتا ہے زوجنا، کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 3502 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جبکہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی اور وہ اپنی عدت گزار چکی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اذن کے
بغیر اذن کے بغیر اجازت کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں داخل ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا تھا. اگر بات لی جائے مستشرقین کی تو کیا مستشرقین اس پر اعتراض نہیں کرتے؟ مستشرقین دیگر واقعات پر اعتراض نہیں کرتے؟ تو اب اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ مستشرقین کے اعتراضات کو لے کر جو ہے نا وہ ائمہ دین اور محدثین اور علماء اور مفسرین پر اور امت کے ولیوں پر توہین رسالت اور گستاخی رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے جائیں. اگر توہین رسالت اور گستاخی رسول کا کشف المحجوب پہ فتویٰ لگاتے ہو تو پھر تو صحیح مسلم بھی نہیں بچے گی. مسند احمد بن حنبل، مسند ابی عوانہ، سنن کبر بہقی، شعب الایمان، سنن دارمی، صحیح ابن حبان، یہ ساری کتابوں میں جو واقعہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی اور فاعجبتہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھلی لگی، اچھی لگی اور پسند آ گئی. اور یہ لفظ مسند احمد بن حنبل 14128 نمبر حدیث میں یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ سے، اور وہی سند ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے. تو کیا مستشرقین اس پر اعتراض نہیں کریں گے؟ تو مستشرقین کے اعتراض کو لے کر جو ہے نا وہ اولیاء اللہ پر جو ہے نا وہ توہین رسالت اور گستاخی کے الزامات اور بہتانات لگانے یہ بالکل درست نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ واقعہ جو حدیث اور تفاسیر میں موجود تھا اس کو کشف المحجوب میں گسیڑنے کی کوشش کی ہے، جبکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر نہیں کیا. اچھا، میں نے جو الزامی طور پر جو روایت حدیث کی معتبر کتابوں سے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نظر پڑنے کا واقعہ یہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے. ابھی اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنے کی ممانعت بھی وارد نہیں ہوئی تھی، اور اتفاقاً تو نظر پڑنا اب بھی حرام نہیں، اس وقت بھی حرام نہیں تھا. اب بھی حرام نہیں ہے اور اس وقت بھی حرام نہیں تھا. بلکہ میں نے صحیح بخاری سے 2 روایات پیش کی ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات اور بھائی چارہ قائم فرمایا، حدیث نمبر 2048 اور 3780 نمبر، تو حضرت سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری 2 بیویاں، 2 میں سے ایک کو، دونوں کو دیکھ لو، دونوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے. حالانکہ ان کی منقوع ہے، یہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، اوائل ہجرت کی بات ہے. یعنی مسلمان جب نئے نئے ہجرت کر کے آئے تھے تو کہا دونوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے کو طلاق دے دوں گا اور ادھر گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا. یہ اس وقت کی بات ہے. اب نظر پڑنے کی جو بات ہے، یہ نظر پڑنے کا واقعہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے. صحیح مسلم میں 3407 3408، مسند احمد بن حنبل میں 14128 نمبر حدیث یہ پردہ فرض ہونے کے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی فاعجبتہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عورت اچھی لگی، اپنی زوجہ مبارکہ سے آ کے صحبت فرمائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بار عورت پر نظر پڑ جائے اچھی لگے تو بیوی سے آ کے صحبت کر لیے کرو، تمہارے دل سے اس کا خیال نکل جائے گا. اب مجھے بتاؤ کہ اگر صرف نظر پڑنے والی روایت گستاخی ہے، توہین رسول ہے، تو یہ جو ہے عورت پر نظر پڑ گئی، عورت اچھی لگی، یہ توہین رسول نہیں ہوگی، یہ گستاخی رسول نہیں ہوگی. اور وہ کتاب جو مرزا نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی صحیح مسلم 3407 اور 3408 اور مسند احمد کے میں نے حوالے پیش کر دیے اور دیگر کتابوں کے حوالے پیش کر دیے. تو یہ بالکل اس طرح کی بہتان اور اعتراضات کر کے صوفی کرام اور بالخصوص سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ پر جو اس نے کارروائی کی ہے، یہ بالکل اس کا اعتراض باطل اور مردود ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی پیش کر دوں، یہ کتاب ہے غیر مقلدین کے لیے الدواء والدواء ابن قیم الجوزیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 215 پہ ابن قیم جوزیہ نے، میں تو وہ لفظ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ لفظ جو لکھے ہیں ابن قیم الجوزیہ نے، وہ واقعہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جو قصہ زینب کے حوالے سے پورا اس نے واقعہ لکھا ہے، اور جو کشف المحجوب میں بات ہے اس سے 10 ہاتھ زیادہ اس نے بات لکھی ہے. کشف المحجوب پہ اعتراض ہے اور یہ جو کتابیں ہیں ان پر اعتراض، اور ان کا جو ہے نا وہ جواب کون دے گا. اور باقی رہے گی بات، کچھ شیعہ علماء نے بھی اس پر اعتراض کیا کشف المحجوب پر، اس کے میں نے حوالے پیش کر دیے کہ شیعہ علماء کی اپنی کتابیں تفاسیر کی بڑی پڑی ہیں. سورت الاحزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور باقاعدہ استدلال کیا ہے اس سے.